أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حاضرین، آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم سورۃ الشعراء کی تفسیر سماعت کریں گے. سورۃ الشعراء یہ 19واں پارے میں ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں. سورۃ الشعراء کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے بارے میں سب سے پہلے کہا کہ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبہ تھا کہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا من المؤمنین، کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبہ تھا اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام اور پھر جو ہے فرعون کے درمیان جو واقعہ پیش آیا تھا دعوت کے سلسلے میں، اسی طرح فرعون کے ظلم و ستم کے خلاف کھڑے ہونے کے بارے میں وہ اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے اس کے بعد والی آیاتوں میں، اور اس کو ہم نے پہلے بھی معلوم کر چکے ہیں. اس کے بعد آئیے کچھ اہم باتیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیسی دعوت تھی اپنے والد کو اللہ رب العالمین کی طرف بلانے میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی جو قوت تھی، ایمان کی جو طاقت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی بات کو نہیں مانتے ہیں، جی ہاں یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے اللہ رب العالمین کے. اللہ رب العالمین ہی میرا حقیقی معنوں میں دوست ہے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ میرا رب کیسا ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی نے مجھے سیدھی راہ دکھایا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. واذا مرضت فہو یشفین، اور اگر میں بیمار پڑ جاؤں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے، اور میں اسی سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میری تمام گناہوں کو معاف کر دے حساب کے دن. پھر کہا رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے پروردگارا تو مجھے حکمت دے، دانائی دے. مفسرین نے فرمایا کہ حکم کا مطلب یہ ہے نبوت یا تو علم و حکمت کی باتیں. والحقنی بالصالحین، اور ایک اہم بات ان کی دعا میں تھی کہ اے پروردگارا تو مجھے نیک لوگوں میں شمار کر دے، نیک لوگوں میں تو مجھے شامل کر دے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور ایک دعا کہ اے پروردگارا جو ہے میرا نام، میرا اچھا نام، جی ہاں تو میرے آنے والے لوگوں میں تو قائم رکھ. یہ اللہ رب العالمین کے پاس انہوں نے دعا کی تھی. وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور تو مجھے جنت کا وارث بنا، یعنی جنتیوں میں سے تو مجھے شامل کر دے. پھر کہا وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، میرے والد کی تو مغفرت کر دے، وہ جو ہے گمراہ لوگوں میں سے تھے. ظاہر سی بات ہے یہ دعا ان کی اس وقت کی تھی جب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی، تنبیہ نہیں کی گئی تھی کہ مشرک کے لیے مغفرت نہیں کی جائے گی. ہم اس سے پہلے معلوم کر چکے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ان کے والد جو ہے مشرک ہے، اللہ کا دشمن ہے، تب انہوں نے جو ہے ان کی مغفرت سے اعراض کر لیے. اس کے بعد کہا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، پروردگارا
جس دن تو مجھے اٹھائے گا اس دن تو مجھے رسوا نہ کر، کیونکہ قیامت کے دن کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے اور اس دن کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ اولاد نہ مال کوئی کچھ کام نہیں آنے والا ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن جس انسان کے پاس قلب سلیم ہو، یعنی جس انسان کے دل میں ایمان ہو، وہی دل کامیاب ہے اور اسی دل کو نجات ملے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، پھر متقین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی جنت کو قریب کر دے گا اور انہیں داخل کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے سلسلے میں کہا کہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کی جو سزائیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں ذکر کیا، انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو دعوت دی۔ پھر جب ان لوگوں نے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور اس بارے میں ہم اس سے پہلے بھی معلوم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہود علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے ہود علیہ السلام کو عاد کی طرف بھیجے، وہ بھی دعوت دیے لیکن لوگوں نے نہیں مانا ان کی باتوں کو۔ اس کے بعد قوم ثمود کا ذکر ہے کہ صالح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کی طرف بھیجے۔ اس کے بعد قوم لوط، ان کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی قوم کے بارے میں، ان تمام لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ ان کی طرف ہم نے نبیوں کو بھیجا، لیکن ان کی جو بدبختی تھی، ان کی سرکشی تھی، اور ان کی وجہ سے ہم نے انہیں سزا دی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء کی آخری چند آیتوں کے اندر کچھ اہم باتیں بتلائی ہیں۔ قرآن مجید کا تعارف اس سورت کی آخری آیتوں کے اندر ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ ایک کون سی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ایک ایسی کتاب ہے جو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، نازل کردہ ہے۔ یہ کسی اور کی طرف سے نہیں، کسی انسان کی طرف سے نہیں، جیسا کہ لوگ کہا کرتے تھے، جی ہاں کفار قریش، کہ یہ محمد کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور یہ نزل بہ الروح الامین، کون لے کر آئے ہیں اس کو؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ الروح الامین، روح الامین کا مطلب کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ امین یعنی امانت دار۔ بہت سارے لوگ یہ خیال رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، خصوصاً شیعہ حضرات کے چند گروپس ایسے بھی ہیں، یعنی ان میں بہت ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے بہت بگاڑ ہیں شیعہ حضرات کے درمیان۔ تو ان میں سے چند لوگ ایسے عقیدت رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ جبریل علیہ السلام خائن تھے، خیانت کرنے والے تھے، نعوذ باللہ۔ ایک فرشتے، اللہ رب العالمین ان کی امانت داری کے بارے میں قرآن مجید میں کلیئر کر دیا، کہہ دیا کہ نزل بہ الروح الامین، وہ ایک امانت دار فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت کو لائے تھے، کتاب اللہ کو لائے تھے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اور ایسے دل پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو نازل کیا، وہ پاک دل انبیاء علیہم السلام کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کتاب کو نازل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کہا لتکون من المنذرین، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو آگاہ کریں، اللہ رب العالمین کا خوف لوگوں کے دل میں بٹھائیں۔ پھر کہا یہ قرآن کس زبان میں نازل کیا گیا ہے؟ بلسان عربی مبین، یہ عربی زبان میں اس کو نازل کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن جس قوم پر پہلے نازل ہوا تھا، جس قوم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنی تھی، اس قوم کی زبان عربی تھی، اور اسی زبان میں اللہ رب العالمین نے نازل کی تاکہ لوگ آسانی سے اسے سمجھ پائیں۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے اس سورت کی آخری آیتوں میں سے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے پیغمبر، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ قریبی اقربین یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو آپ ڈرائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے اپنا بازو نرم کر دیجئے، یعنی مومنوں کے ساتھ آپ بہت نرم گوش اختیار کیجئے، آپ نرم انداز سے بات کیجئے، معاملات کیجئے۔ کہا جاتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں آیا ہے اور احادیث کے اندر بھی آیا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ حکم نازل ہوا اللہ رب العالمین کی طرف سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اور اس وقت کا رواج تھا کہ اگر کوئی
اہم خبر کا اعلان کرنا ہوتا تو کوئی آدمی اس کے اوپر چڑھ کر جو ہے اعلان کرتا اور کہتا یا صباح، اس طرح کی آواز دیتا. لوگ جو ہے اس کی آواز کو سن کر اکٹھا ہو جاتے اور اس کی بات کو سننے کے لیے آ جاتے، حاضر ہو جاتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور لوگوں کو آواز دینے لگے تو سب لوگ حاضر ہو گئے جیسا ان کا رواج تھا. اب حاضر ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر یقین رکھو گے، اس بات کو تم مان لو گے کہ میں پہاڑی کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں اور سامنے بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن تم نہیں دیکھ رہے ہو پہاڑی کے پیچھے کیا ہے. اگر میں کہوں کہ پیچھے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں جن کے پاس ہتھیار ہیں، تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، کیا تم میری باتوں کو مان لو گے؟ سب لوگوں نے کہا کہ ہاں ضرور، آپ تو صادق ہیں، امین ہیں، آپ کی بات کو ہم ضرور مانیں گے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سن لو، میں کہتا ہوں کہ ایک اللہ سے تمہیں ملنا ہے، قیامت ہے، تمہیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب دینا ہے، اسی کی ہی عبادت کرنی ہے. اس طرح کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینے لگے تو نعوذ باللہ ان میں سے چند لوگ ایسے تھے جیسا کہ ابو لہب وغیرہ، انہوں نے کہا کہ تبن لک، نعوذ باللہ، اے محمد تو برباد ہو جا، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے یہاں حاضر کیا تھا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تبت یدا ابی لہب وتب جو سورہ ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس شیطان مردود شخص کے خلاف نازل کر دیا. تو یہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی. اس کے بعد جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس سورہ کا نام ہے شعراء. شعراء کا کیا مطلب ہے؟ یہ اصل میں جمع ہے، پلورل ہے، شاعر کی جمع ہے. شاعر جو شعر و شاعری کرتا ہے جو انسان، اس کو شاعر کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے شعراء. تو اس میں شعر و شاعری کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جو شعراء ہوتے ہیں، جو لوگ شاعری کرتے ہیں، اکثر یہ لوگ جو ہے افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی کبھی کبھار اکثر ان میں سے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کبھی وہ لوگ زمین کو آسمان بنا دیتے ہیں، آسمان کو زمین، یعنی باتوں میں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اکثر اس طرح سے کرتے ہیں. کبھی یہ لوگ جھوٹ کا بھی سہارا لیتے ہیں، نعوذ باللہ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. اس طرح کی الٹی سیدھے حرکتیں کہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ لوگ جو ہے وادیوں، کبھی اس وادی میں تو کبھی اس وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ لوگ ایسی باتوں کو کہا کرتے ہیں جو وہ خود نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں سے مستثنا کر دیا ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں. کہا لیکن ہاں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. حدیث کے اندر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعر و شاعری سے کوئی آدمی اپنا پیٹ کو بھر لے، اس بات سے یعنی کوئی آدمی اپنے پیٹ میں جو ہے پیپ اور خون کو بھر لے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ کوئی آدمی شعر و شاعری کو اپنے دل میں اور اپنے پیٹ میں بھر لے. یہ جو ہے قباحت اور شناعت اور یہ بری بات اس انسان کے لیے کہی گئی ہے جو انسان جو ہے فحاشی اور اس طرح کے شعر و شاعری کرتے ہیں اور کتاب اللہ اور سنت رسول سے دور رہتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے ایسے شعراء کی جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، صحیح باتیں کہا کرتے ہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود شاعر تھے، صحابہ میں سے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول کہا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے دشمن شعر و شاعری میں کچھ باتیں کہا کرتے تھے تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ دفاع کرتے تھے، ڈیفنس کرتے تھے شعر کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس کے بعد جو ہے سورہ الشعراء کا اختتام ہو رہا ہے یہاں پر. اس کے بعد سورہ النمل کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ النمل، نمل کا مطلب ہم سب جانتے ہوں گے کہ نمل چونٹی کو کہا جاتا ہے. ایک بہت ہی چھوٹی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا جانور ہے، اس کو نمل کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر
چونٹی کے بارے میں کچھ باتیں کچھ واقعہ بیان کیا ہے جو کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں قرآن مجید کے بارے میں کہا کہ تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. پھر ایمان والوں کے بارے میں کہا، پھر کفار کے بارے میں کہا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک موسیٰ اور فرعون کے درمیان جو کچھ ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان وہ بتلایا. لیکن یہاں ایک اور بات ہے، مزید ایک بات، موسیٰ اور فرعون ان دونوں کے درمیان کا جو واقعہ اکثر تو ہم جانتے ہیں اور اس سے پہلے بھی معلوم کر چکے ہیں، لیکن ایک مزید بات جو نئی بات یہاں ہے وہ یہ ہے کہ کہا ان لوگوں نے موسیٰ اور اس کی قوم نے کیوں ایمان لانے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی وجہ بیان کی ہے، سبب بیان کیا ہے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ان کو پتہ چل گیا، یقین ہو گیا کہ یہ نبی صحیح نبی ہے، سچا نبی ہے. یقین ہو گیا، اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا؟ جو حجت بازی کی، بحث و مباحثہ کیا. جی ہاں، اس طرح سے ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور جو ہے علوا، سرکشی کی. یقین ہو جانے کے باوجود ان لوگوں نے ایک نبی کو نہیں مانا. یہ ان کی گمراہی کا سبب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور جو ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو، جو یہ دونوں آپس میں باپ بیٹے تھے، داؤد علیہ السلام باپ، سلیمان علیہ السلام بیٹے، تو یہ دونوں نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کو علم دیا ہے. ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن سب سے پہلے علم کا ذکر کیوں ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں دنیا کے اندر، سب سے بڑی نعمت، سب سے بہترین نعمت جو ہے انسان کو مل جائے، وہ کون سی نعمت ہے؟ علم کی نعمت. اگر انسان کے پاس علم ہے تو اس علم کے ذریعے سے وہ سب چیزیں حاصل کر سکتا ہے، علم کے ذریعے سے اللہ کو پہچان سکتا ہے. تو اس سے پہلے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نعمت علم کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد کہا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. پھر ان دونوں نے نعمتوں کو پا کر اللہ رب العالمین کی تعریف کی کہ اللہ رب العالمین نے ہم دونوں کو بہت سارے اپنے مومن بندوں کے اوپر فوقیت دی ہے، ترجیح دی ہے. اس کے بعد کہا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. سلیمان علیہ السلام نے کہا، یعنی سلیمان علیہ السلام کو وراثت میں داؤد علیہ السلام کی وراثت ملی. وراثت کا مطلب کیا ہے؟ نبوت ملی یہاں پہ. وقال ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اور انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جانور کی زبان کو سمجھنے کی طاقت دی ہے، ایک نعمت. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور بہت ساری چیزیں مجھے دی ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے میرے اوپر. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہی ایک واقعہ اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اور جو ہے حکومت تمام لوگوں پر تھی، چاہے انسان ہو، جنات ہو، درند چرند پرند حیوان جو بھی ہے دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین نے ان کو وہ طاقت دی تھی، ان کو وہ قدرت دی تھی. اسی لیے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اے پروردگارا، تو نے مجھے جو طاقت دی ہے، تو نے مجھے جو حکومت دی ہے، اس طرح کی حکومت کسی اور کو نہ دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لی ہے. اس میں ایک واقعہ پیش آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام جنات کو، انسانوں کو، اسی طرح اور بھی حیوان کو جمع کر کے بہت ایک لشکر کی شکل میں نکل رہے تھے، کہیں جا رہے تھے. اتنے میں راستے میں کیا ہوا، چونٹیوں کی جماعت تھی. تو ان میں سے ایک چونٹی کہنے لگی کہ اے لوگو، یعنی آپس میں وہ چونٹی کہنے لگی اپنے درمیان کہ سنو، سلیمان اور اس کی قوم، اس کے لشکر آ رہے ہیں، تم اپنے اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ. اگر تم نہ جاؤ گے تو وہ تمہیں رون دیں گے، پاؤں سے کچل دیں گے. سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام کو
اس چونٹی کی بات سمجھ میں آ گئی, سنائی دی, یہ اللہ رب العالمین کی نعمت تھی ان پر, تو انہوں نے کہا فتبسم ضاحکا من قولها, تبسم مسکرائے اور کہنے لگے, اللہ رب العالمین کی نعمت اور شکر ادا کرنے لگے. وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شکر ادا کرنے لگے, پروردگارا تو نے جو مجھے نعمت دی ہے بہت تیرا شکر ہے. اسی طرح اے پروردگارا جو نعمتیں تو نے میرے والد پر دی ہے, یعنی داؤد علیہ السلام پر. داؤد علیہ السلام کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی تھی, اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ سورتوں میں آئے گی. اس کے بعد کہا پروردگارا تو مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں جس کے ذریعے سے تو راضی ہو جا, اور تو تیری رحمتوں میں داخل کر دے, نیک لوگوں میں سے تو مجھے شمار کر. سبحان اللہ, ان تمام نعمتوں کو پانے کے باوجود وہی سبق ہمیں ملتا ہے ان کی زندگی سے کہ نعمتوں کو پانے کے باوجود وہ تکبر نہیں کیے, فخر نہیں کیے, اعراض نہیں کیا اللہ کے راستے سے, بلکہ شکر کا جذبہ ان کے دل میں تھا. یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. ایک اور واقعہ, جب یہ لشکر لے کر جا رہے تھے, اچانک ان کی نظر جو ہے اس پرندے کی طرف, یعنی ان کی نظر تلاش کرنے لگی اس پرندے کی طرف. اس پرندے کا نام تھا ہدہد. کہ کہا کیا بات ہے, ہدہد نہیں نظر آ رہا ہے, ہدہد نہیں نظر آ رہا ہے, کیا وہ کہیں غائب ہو چکا ہے؟ میں اسے عذاب دوں گا, سخت سزا دوں گا, یا تو وہ میرے پاس کوئی معقول عذر لے کر آئے کہ میری جماعت میں, میری قوم میں اب نہیں ہے. سبحان اللہ. فمکث غیر بعید, تھوڑی ہی دیر گزرا تھا کہ ہدہد پرندہ آ گیا. اس کے بعد ہدہد پرندہ نے کہا کہ میں سبا, قوم سبا سے آ رہا ہوں. سبا جو جگہ اور قوم, میں وہاں سے آ رہا ہوں. بنبأ یقین, ایک بہترین خبر لے کر آ رہا ہوں. انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو ملکہ ہے, اللہ رب العالمین نے اس کو بادشاہت دی ہے اور بہت ساری چیزوں سے اسے نوازا ہے, اور اس کے پاس ایک عرش ہے, بہترین عرش ہے, تخت ہے اس کے پاس. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا اس عورت کو, اس ملکہ کو اور اس کے ماننے والوں کو کہ اللہ کے علاوہ یہ لوگ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. وزین لهم الشیطان واعمالهم, شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر دکھایا ہے. فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون, اور ان کو صحیح راستے سے شیطان نے روک دیا ہے اور وہ صحیح راستے پر نہیں ہے, ہدایت یافتہ نہیں ہے. اللہ يسجدوا للہ الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کو ذکر کیا اس پرندہ نے. اس کے بعد جب سلیمان علیہ السلام کو اس کی بات سلیمان علیہ السلام نے سنی, تب کہا کہ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین, کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, سب سے پہلے میں یہ جانچوں گا, یہ امتحان لوں گا کیا تمہاری بات صحیح ہے یا نہیں. اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ ایک چٹھی لے کر. اذهب بکتابی, کتاب کا مطلب یہاں چٹھی ہے, لیٹر ہے. سلیمان علیہ السلام نے اس چٹھی میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین, کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ, اسلام قبول کر لو. بس یہی بات تھی, یہی پیغام تھا اس چٹھی کے اندر. اس کو جو ہے ہدہد پرندہ لے کر ڈال دیا. جب اس ملکہ نے دیکھا کہ یہ چٹھی آئی ہوئی ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے, انہوں نے کیا کیا, اپنے جو متبعین تھے, جو وزراء تھے, سب کو بلائی اور کہنے لگی تم مجھے مشورہ دو, میں اس وقت کیا کروں. وزراء نے کہا کہ ہم لوگ تو بہت طاقتور ہیں, یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم لڑ سکتے ہیں, مقابلہ کر سکتے ہیں, بس آپ کوئی حکم دیں. لیکن اس نے کہا جیسا کہ عام طور پر بادشاہ کیا کرتے ہیں, لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, تو ان کے بھی ذہن میں یہی بات آئی. کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها, کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں مدبھیڑ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں جب کسی قوم پر, جب کسی قریے پر حملہ کرتے ہیں تو اس کو بگاڑ دیتے ہیں, اس کو خراب کر دیتے ہیں. وجعلوا عزت اہلیها اذلہ,
اور ان کے جو عزت والے لوگ ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ایسا ہی کرتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ ایسا کرتے ہیں, ایک پلاننگ اس نے رچی, کہا کہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہدیے دے کر ہم بھیجتے ہیں, اور ہدیہ دے کر انہیں جو ہے ہم اپنی طرف مائل کر دیتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے پاس اس ملکہ کے ہدایے پہنچ گئے, لیکن سلیمان علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ ایک کیا کہنا چاہ رہی ہے, کیا کرنا چاہتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے یہ بہت ہی بہتر ہے, بہت ہی خیر ہے ان تمام چیزوں سے, جاؤ تم یہ ہدایے کو لے کر چلے جاؤ. سلیمان علیہ السلام نے ٹھکرا دیا. الغرض اس ملکہ کو اپنے لشکروں کے ساتھ پہنچنا پڑا سلیمان علیہ السلام کے پاس. جی ہاں, سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچنے ہی والی تھی, اور اس دوران ایک اور واقعہ پیش آیا. سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ اس ملکہ کے پاس ایک عرش ہے, بہترین عرش ہے, یعنی بیٹھنے کی جگہ, جی ہاں, تو کہا کہ جنوں میں سے کسی کو کہا کہ کون ہے تم میں سے جو اس کو ابھی لا لے ہمارے پاس. تو عفریت نامی ایک جن تھا. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. کس طرح لاؤں گا کہ آپ اپنی ان تقوم من مقامک, اپنی جگہ سے آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوں گے, بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے درمیان جتنا وقفہ ہے, جتنا ٹائم لگتا ہے, اتنے ٹائم میں آپ کے پاس لا کر حاضر کر دوں گا. سلیمان اور کہا کہ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, میں بہت طاقتور ہوں اور امانت دار ہوں, میں امانت کا پاس و لحاظ رکھوں گا. لیکن اس وقت ایک اور شخص نے کہا قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ. ایک اور جن نے کہا جس کے پاس علم تھا, اس نے کہا میں اور جلدی آپ کے پاس لا کر پیش کر دوں گا, پلک جھپکنے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے بس اتنے وقت میں آپ کے پاس لا کر پیش کر دوں گا. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. سبحان اللہ, ایسا ہی ہوا, اس جن نے ملکہ کی اس عرش کو, اس تخت کو لا کر پیش کر دیا. پلک جھپکنے کا جتنا وقت ہوتا ہے اس وقت کے درمیان سلیمان علیہ السلام نے پھر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا, کہا یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے جو مجھ پر دیا ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آزمائے, میرا امتحان لے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہوں یا نافرمان بندہ ہوتا ہوں. اس کے بعد کہا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ, جو آدمی شکر گزاری اختیار کرے گا, شکر ادا کرے گا, وہ اپنی نفس کے فائدے کے لیے کرے گا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اور جو آدمی شکر گزار نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایسے بندوں سے. یہ واقعہ تھا. اس کے بعد جب یہ ملکہ آگ پہنچ گئی تو سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ آ گئی تو سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے کہا گیا کہ کیا یہی وہ عرش ہے جو تمہارے پاس تھا؟ قال فلما جاءت قیل اهكذا عرشک, کیا ایسا ہی تمہارا وہ عرش ہے, تمہاری تخت ہے؟ قالت كأنه هو, انہوں نے کہا کہ لگ رہا ہے ویسا ہی ہے, لگ رہا ہے ویسا ہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ, اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں, ہم آپ کی بات کو مان چکے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد ان کو یہ بتلایا دیا گیا کہ آپ کا ہی وہ عرش ہے, وہ تخت آپ کا ہی ہے. اس کے بعد پھر اور ایک واقعہ اور ایک چیز کو پیش کی سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کے لیے. کہا قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير. ایک محل میں ان کو جو ہے جانے کے لیے کہا گیا جو شیشے کا تیار کیا گیا تھا, شیش محل. تو جب وہ ملکہ جانے لگی تو اپنی جو ایڑی ہے, ایڑی سے جو ہے کپڑے کو تھوڑا سا اٹھا لی, اس کے ذریعے سے پنڈلی نظر آنے لگی. پنڈلی یعنی ٹخنا اور گھٹنے کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے اس کو پنڈلی کہتے ہیں. تو آدمی اگر پانی میں اترے اور اس کا کپڑا نہ بھیگ جائے تو آدمی کیا کرتا ہے, تھوڑا کپڑے کو اٹھاتا ہے. تو اس ملکہ نے سمجھا کہ یہاں پانی ہے تو اس نے ایسا ہی کیا. سبحان اللہ.
تو اللہ رب العالمین نے یہ سب نعمتیں دی تھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ ایک محل ہے, شیشے کا بنایا ہوا ہے. تو اس طرح سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین نے جو کچھ طاقت دی تھی ان کو, جو نعمتیں دی تھی, اس کا اظہار کیے اس جو ہے ملکہ کے سامنے. پھر اس ملکہ نے جو ہے اسلام قبول کر لیا. کہا قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, ہم نے ظلم کیا تھا اپنے نفسوں پر, آج ہم سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اس رب کو مان لیتے ہیں جو سارے جہاں کا پروردگار ہے. یہ ایک واقعہ تھا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا نعمتیں تھیں ان پر, اور لوگوں کو چاہیے کہ نعمتوں کو پا کر اللہ رب العالمین کو نہ بھولے بلکہ شکر گزار بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرے اور کرنے کی کوشش کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر قوم ثمود, قوم لوط اور ان کی جو برائیاں تھیں, جی ہاں, اور ان کا کیا انجام ہوا تھا اس کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, جو کہ ہم اس سے پہلے بھی معلوم کر چکے ہیں. اس کے بعد یہ پارہ ختم ہو رہا ہے, 19واں پارہ. اس کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون, کہ آپ کہہ دیجئے, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے, اور سلامتی ہو ان بندوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے. مفسرین اکرام نے فرمایا کہ وہ بندے کون ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں. تو کہا یہ صحابہ ہیں, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ایسی ایک جماعت تھی جن کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے چن لیا ہے. ایسی پریشانیاں, ایسی مشقت ان کو اٹھانی پڑی اسلام کو قبول کرنے کے لیے, اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے. ان کا جو امتحان تھا اس کو آج ہم اگر سوچیں تو آدمی بے ہوش ہو جائے گا, پریشان ہو جائے گا. اس طرح کی جو ہے سزائیں ان کو بھگتنا پڑی صرف اسلام کو اور ایمان کو باقی رکھنے کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا تھا. صحابہ کی جماعت چنندہ جماعت تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ خیر اما یشرکون, کہ کیا وہ اللہ بہتر ہے یا وہ چیز جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں, جن کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آخری آیتوں کے اندر اپنی طاقت اور قدرت کا اظہار کیا سوال کے ذریعے سے کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء, اور رب جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے بارش نازل کرتا ہے اور جو ہے باغات کو پیدا کرتا ہے, کھیتی باڑی پیدا کرتا ہے. اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں. امن جعل الارض قرارا, اس رب نے جس نے زمین کو جو ہے انسانوں کے بسنے کے لیے, رہنے کے لیے بہترین جگہ بنا دیا ہے. جو ہے اللہ رب العالمین نے نہروں کو جاری کیا, پہاڑوں کو پیدا کیا, سمندروں کو بنایا. اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ, کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. جانتے اگر بھی ہیں تو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. پھر سوال امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء, جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا کہ کیا وہ رب جو لوگوں کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ لوگ پریشان حال ہوتے ہیں, کیا وہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں؟ قلیلا ما تذکرون, تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر, کیا وہ پروردگار جو تمہیں خشکی میں اور سمندر کے اندھیروں میں جو راستہ دکھاتا ہے اور ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت کے ذریعے سے, کیا وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ؟ تم بہت تعالی اللہ عما یشرکون, اللہ رب العالمین کی ذات بہت بابرکت ہے, پاک صاف ہے ان چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض, کیا وہ پروردگار جو مخلوقات کو پیدا کرتا ہے پھر وہی لوٹائے گا لوگوں کو اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے, مارتا ہے, پھر ان کو لوٹائے گا. کیا یہ بہتر ہے جو رزق دیتا ہے یا وہ جن کو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ تو لوگ کہیں گے, تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو تم لاؤ. اس طرح سے اللہ رب العالمین نے سوالات کیے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کی سب چیز
یہ جو باطل معبودان باطلہ ہیں، یہ سب کی چیز بیکار ہے، یہ بے بس ہیں. ایک اللہ رب العالمین کو مان لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بس ایک دو باتیں ہیں کہہ کر ختم کر دوں گا آج کی مجلس انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے قیامت آنے سے پہلے جو علامات آئیں گے، رونما ہوں گے، علامات جو نشانیاں ہوں گی، ان میں سے ایک نشانی کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ. جب قیامت قریب ہو جائے گی، قیامت واقع ہو جائے گی، تو اللہ رب العالمین اس سے پہلے دابۃ الارض کو نکالے گا. دابۃ الارض سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العالمین قیامت کے آنے سے پہلے ایک قسم کا جانور جو زمین کے اندر سے نکلے گا، اللہ رب العالمین اس کو نکالیں گے. یہ قیامت کی جو بڑی علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت ہے. حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے، تو جب سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا، ایک سب سے بڑی علامت ہے. اور ایک علامت، ان دونوں میں سے ایک آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو مان لینا چاہیے کہ اب قیامت جو ہے برپا ہو جانے والی ہے. حدیث کے اندر آیا ہے. اس کے بعد کہا کہ یہ لوگوں سے بات کریں گے، یہ جانور. تکلمہم دابۃ من الارض تکلمہم، تم ان سے بات کرو گے. اس طرح سے اللہ رب العالمین کی نشانی ظاہر ہوگی. اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے نیکی کے بارے میں کہا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آدمی نیکی کو لائے گا تو وہ نیکی اسی کو فائدہ دینے والی ہے. اس کے بعد کہا وہم من فزع یومئذ آمنون، اور قیامت کے دن آدمی بہت پرسکون ہوگا، مطمئن ہوگا اگر وہ آدمی نیک آدمی تھا. ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، لیکن جو آدمی بدکار ہوگا، جو ہے بد آدمی ہوگا، اس کو جو ہے اللہ رب العالمین اس کے چہرے میں آگ ڈالیں گے. فکبت وجوہہم فی النار، جہنم میں ان کو چہروں کے بل ڈالا جائے گا. هل تجزون الا ما كنتم تعملون، یہ جو کچھ دیا جائے گا یہ ان کے اعمال اور ان کے ہاتھوں کے کیے ہوئے یہ سب کاموں کا بدلہ ہوگا. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پھر اخیر میں کہا وقل الحمد للہ، کہیے کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے. سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، اللہ تعالیٰ جو نشانیاں ظاہر کرتا ہے دنیا میں اور ظاہر کیا ہے، یہ تمہیں اس بات کو، یعنی تمہیں اس چیز کو بتانے کے لیے کہ تم اللہ رب العالمین کو پہچان لو. وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے تمہارے کاموں سے جو کچھ تم کرتے ہو. یہاں تک جو ہے سورہ النمل کا اختتام ہو رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں سورہ القصص کا آغاز ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.